آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گی کہ اگر کوئی ریپ وکٹم آتی ہے تو اس کو ایگزامن کرنے کا پورا پروسیجر کیا ہے؟ یہاں ٹائم فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فرسٹ 12 آورز آر ویری ویری کروشل، جس میں ہمیں میکسیمم ایویڈنس ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے، وہ پریشان ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. ایک تھانے میں جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں جی یہ ہمارے علاقے کا، آپ اس جس جگہ یہ واقعہ ہوا یہ اس علاقے کا تھانہ نہیں ہے. پھر وہ بیچارے کہیں اور آلریڈی سفرڈ، آلریڈی پریشان، وہی کپڑے پہنے میں ہوں، وہی ایون شی ڈزنٹ ہیو ٹو گو ٹو دا باتھ روم ٹو کلین ہر سیلف، وہ ہمارے پاس آ جائے. ہم وہاں اس کو بہت کمفرٹیبلی بٹھاتے ہیں، اس کی پہلے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کی پوری سٹوری سنتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میرا نام یہ ہے، میں یہ تمہارے ساتھ پروسیجر کروں گی، آر یو ریڈی فار اٹ. ایک ہمارا ڈاکیومنٹ ہے، اس پہ اس کا سگنیچر لیتے ہیں کہ بھائی کنسنٹ دیتی ہے وہ، دس از پارٹ آف آور جاب، وی ہیو ٹو ڈو دس. اس کے بعد پراپر طریقے سے اس کو سمجھانے کے بعد ہمارے پاس جو بھی ہمارا ایگزامینیشن روم ہے اس میں صرف وہ بچی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ہوتی ہے. اس وقت جو بھی ڈاکٹر ڈیوٹی پہ ہوگی وہ ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں. اگر وہ کپڑے چینج دوسرے پہن کر آئیے اور وہ لے آئیے، پھر وہ پولیس اس کو سیل کرے گی. اگر وہ انہی کپڑوں میں آئیے تو وہ ہم اس کو سیل کر کے دیں گے اور اس کے پورا پراپر ایگزامینیشن کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بچی، اس کے پیرنٹس، اس کا بھائی، اس کے گھر والے، دے کین برنگ دا وکٹم ڈائریکٹلی ٹو اس. کوئی پولیس کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم پولیس کو خود بلائیں گے، وہ بچی آ کر ہمیں بتائے اپنی تکلیف، اس کے گھر والے بتائیں، ہم پورا کیس سینیریو دیکھیں گے اور پھر ہم پولیس کو بلائیں گے. اس علاقے کی پولیس 100% آئے گی. ہم کنٹرول پہ انٹری کرائیں گے کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس طرح ایک کیس ہمارے پاس، پولیس آئے گی. پولیس کبھی ہم کو یہ نہیں کہے گی کہ نہیں آپ ان کو بھیجیے تھانے، ہم وہاں سے رپورٹ. یہ کیسز ایسے نہیں ہیں جس میں تھانے جانے کی ان کو ضرورت ہے. پورا جب وہ پروسیجر ختم ہوتا ہے کورٹ کا تو پھر آخر میں ڈاکٹر کو اور اس کیس کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو بلایا جاتا ہے جب وہ کیس اپنا بالکل فائنل اس پہ پہنچ رہا ہوتا ہے. وہاں میں نے دیکھا ہے جو ایکیوز کا لائر ہوتا ہے وہ خود ہم سے اتنی تکلیف دہ کویسچنس کر رہا ہوتا ہے اور بری زبان میں، which is so humiliating for me at my age. تو اس بچی پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کو وٹنس باکس میں لا کر اس سے غلط قسم کے گندے سوالات کیے جاتے ہوں گے. بٹ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، ہمیں تو اپنے کلائنٹ کو بچانا ہے. ایک اعتراض 2 فنگر ٹیسٹ کے اوپر بھی اٹھایا جا رہا ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا ایکسپلین کریں گی؟ آپ نے چونکہ ایک عرصہ گزارا ہے اور ایسی کئی زیادتیوں کا شکار ہونے والی خواتین کے ٹیسٹ بھی کیے ہوں گے، تو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ There is no such thing as virginity test. ٹھیک ہے، ہائمن ایک جو باریک پردہ ہے وجائنا کے اپر لپ پر، وہ تو کبھی بھی بریک کر سکتے ہیں. آج کل بچیاں اتنی کھیل رہی ہیں، ایتھلیٹس ہیں، جس قسم کے وہ گیمز پلے کرتی ہیں، ہائمن کین بی بروکن اینی ٹائم. سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی ہسٹری ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے دوسرے مارکس ہیں جو اس کے باڈی پر امپرنٹ ہوئے ہوں گے ڈیورنگ. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھتا نا، تھوڑا تو بہت تو ریزسٹنس دیتے ہے. اگر ایک چھوٹی بچی ہے، آئی ہیو ایگزامنڈ کیسز جس میں 3 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو کیا کوئی وہاں ایویڈنس نہیں ملے گا، بلیڈنگ نہیں ملے گی، اتنا وہ ایریا ٹینڈر ہو جاتا ہے. آئی مین دے آر سو مینی تھنگس. ہم نے پتہ نہیں ہائمن کو کیوں ایک وہ بنا لیا ہے مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن کہ یہی ورجینٹی کا سمبل ہے، اگر یہ نہیں ہے تو بس شی از ورجن. نو اٹ از ناٹ. ٹھیک ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، آئی مین ٹاکنگ اباؤٹ 4-5 ایئرس 6 ایئرس، اس کا تو ٹپ آف دا فنگر بھی نہیں اس کے وجائنا میں انٹر ہوگی. لیکن یہ کہ ایک میرڈ عورت کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوتی ہے، جس نے ڈیلیوریز کر دی ہیں، جس کے بیبیز ہو چکے ہیں، وہ اس کا پھر کیا ہوگا؟ اس کا تو نہ ہائمن ہے.
تو پھر اس کا مطلب اس کے ساتھ ریپ نہیں ہو سکتا؟ ایک 70 سال کی عورت کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوتی ہے. تو یہ کوئی 2 فنگر 1 فنگر آر آل لیم ورڈز جو ایک ہمارے پریکٹس میں آ گیا ہے کہ بس لکھ دیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از نیسسری کہ آپ یہ ورڈز لکھیں. ریپ وکٹم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ایک فیمیل ڈاکٹر ہی اس کو ایگزامن کرے گی یا کوئی میل ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے یا میل اسٹاف میں سے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہاں پہ جب اس کا طبی معائنہ کرنا ہو؟ میل ڈاکٹرز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں بھی کوئی کرے. ایبسلیوٹلی نو. کراچی میں کبھی بھی آج تک آن ریکارڈ میل ڈاکٹر نے ایگزامن نہیں کیا. ایک بات اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں اچھی لیڈی ڈاکٹرز ہر سینٹر میں آ گئی ہیں. ایک زمانہ تھا جب پورے شہر کو 2 لیڈی ڈاکٹر سنبھالے ہوئے تھیں. اینڈ کبھی کال میں عباسی میں ڈیوٹی پر ہوں تو کبھی کال سول سے آ رہی ہے, میں سول میں ڈیوٹی پہ ہوں تو کبھی کال عباسی سے آ رہی ہے کہ ایک کیس آ گیا ہے, اویلیبل ہوگی, آ جاؤ گی. اینڈ آئی یوز ٹو گو, کیونکہ یہ وہ ایریا تھا جہاں آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. آپ کا کانشیس آپ کو وہ نہیں کرتا کہ آپ یہاں ڈیلے کریں, بیکاز ڈیلے کرنے کا مطلب ہے آپ نے ایویڈنس لوز کر دیا. پاکستان میں جب بھی کوئی زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ میڈیکو لیگل آفیسر کے پاس ہی آئے گا. اس وقت جو آفیسرز کام کر رہے ہیں ان کے پاس کیا سہولیات موجود ہیں کہ وہ مکمل پرائیویسی کے ساتھ ایک ایگزامن کر سکیں؟ تو ہمارے پاس ویسے تو 3 میجر سینٹرز ہیں اور 9 سب اسٹیشنز ہیں ہمارے, جو جیسے کورنگی ہے, عباسی شہید سے آگے نیو کراچی ہے, سعود آباد ہے. پہلے تو وہ سب سینٹرز بند تھے بیکاز وی ڈنٹ ہیڈ دا اسٹرینتھ آف دا ڈاکٹرز. اب ڈاکٹرز آ گئی ہیں, وہاں پوسٹ بھی ہو گئی ہیں, بٹ ہمارے پاس سامان نہیں ہے, ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں. وی نیڈ, وہی والی بات, وی نیڈ پرائیویسی. ہم ایگزامینیشن ایسے تھوڑی کھلے میں کر لیں گے. وی ڈونٹ ہیو دا پرائیویسی. بالکل برا حال ہے. جب میں عباسی میں تھی, میں اپنا کمرے کا جو کاؤچ ہوتا ہے, جو آپ کے کمرے میں کاؤچ ہوتا ہے, میں اس پہ ایگزامن کرتی تھی. جسٹ امیجن نا, مطلب کاؤچ دیکھتے دیکھتے میری کمر میں درد ہو جاتا تھا ایگزامینیشن کرتے کرتے, بیکاز دیٹ از ناٹ اے پراپر پلیس ٹو ایگزامن. اور نو لائٹس. اینڈ آئی یوز ٹو, مطلب میں کس طرح ایگزامن کر, اپنے ہاتھ میں موبائل کا وہ پکڑا ہوا ہے اور پھر میں ایگزامن کر رہی ہوں. اٹ واز پیتھیٹک. ایک وہ زمانہ بھی تھا جب مجھ کو وکٹم کے پیرنٹ سے یا پولیس والوں سے کہنا پڑتا تھا سلائیڈ اور گلوز تو لا دو. اس کے بعد پھر میں جا کر, اگر میں خرید کے رکھ لیتی تھی, اپنے پاکٹ سے خرید کے اور رکھ لیتی تھی, لیکن کبھی کبھی ختم ہو جاتا تھا.